قرآن پاک میں سے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور راہ خدا میں مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور مال خرچ کیا، وہ درجے میں بعد والوں سے بہت بلند ہیں۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ برابر نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جہاد کیا اور مال خرچ کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو پہلے ہیں ان کا درجہ بعد والوں سے بہت بلند ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد والوں کے لیے کوئی درجہ نہیں ہے۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ یعنی فتح مکہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایسا اہم واقعہ ہے، ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس سے حالات بالکل ہی تبدیل ہو گئے۔ اس سے پہلے اسلام لانا وہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کے برابر تھا، کیونکہ کفار کو غلبہ تھا اور یہ ڈر تھا کہ کسی وقت بھی یہ اسلام کے ابھرتے ہوئے اور نکلتے ہوئے پودے کو اکھاڑ دیں گے اور مسلمانوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو پورے جزیرہ عرب کے اوپر مسلمانوں کو کنٹرول حاصل ہو گیا۔ اب کوئی قوت ایسی باقی نہیں رہ گئی تھی جو مقابلہ کر سکے۔ اب اسلام لانا مشکل کوئی نہیں تھا۔ تو مشکل دور میں جو اسلام لائے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا درجہ بعد والوں سے بہت بلند ہے۔ تو جو پہلے ایمان لائے، اس سے استدلال ہوتا ہے کہ مشکل دور میں جو ایمان لائے اور حضور کا جنہوں نے ساتھ دیا، وہ آسانی کے دور میں ایمان لانے والوں سے اعلیٰ ہیں۔ اور یہ بالکل لاجیکل بات ہے کہ جب ساتھ دینے والے تھوڑے تھے، اس وقت جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، وہ واقعتاً پچھلوں سے بلند ہونے چاہیے، ان کا درجہ اونچا ہونا چاہیے۔ اور پھر مزید پیچھے جائیں کہ جب کوئی نہیں تھا ساتھ دینے والا، اس وقت جس نے سب سے پہلے ساتھ دیا، جب ہر کوئی مخالف تھا، جب ہر کوئی دشمن تھا، کوئی اسلام کا نام سننا گوارا ہی نہیں کرتا تھا، اس وقت جس نے سب سے پہلے حضور کا ساتھ دیا، اس کا درجہ سب سے بلند ہونا چاہیے، اور وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو ایمان لانے میں سب سے پہلا ہے، جو مال خرچ کرنے میں، جو جان لڑانے میں سب سے پہلا ہے، اس کا درجہ بھی سب سے پہلا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں نے بات اس لیے چھیڑی ہے کہ یہ جمادی الاخری جا رہا ہے، اس کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو اس مناسبت سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ اس امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا افضل ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیوں افضل ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، اس وقت حضور کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہونے والا حضرت صدیق اکبر ہے۔ خود حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، آپ ایک دفعہ مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کر وعظ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا من اشجع الناس، لوگوں بتاؤ سب سے بہادر کون ہے، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا انت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ سب سے بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بہادر ہوں،
اور میں جب کسی سے لڑتا ہوں تو پورا بدلہ لیتا ہوں، مگر یاد رکھو اس امت میں سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے بہادر کون؟ ابو بکر صدیق۔ فرمایا اس لیے کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے، میں نے وہ حالات دیکھے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، یعنی مسجد حرام میں، تو کفار نے حضور کو پکڑ لیا۔ کفار حضور کے گرد اکٹھے ہو گئے، حضور علیہ السلام کو تکلیف دینے لگے۔ کوئی حضور کا بازو ادھر کھینچتا تھا، دوسرا بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو ادھر کھینچتا تھا، حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ ایسے میں فما دنا منہ احد الا ابو بکر، تو ہم میں سے کوئی شخص آگے نہ بڑھا حضور کا دفاع کرنے کے لیے، حضور کو بچانے کے لیے کوئی شخص ہم میں سے آگے نہ بڑھا الا ابو بکر۔ ابو بکر آگے بڑھے اور انہوں نے کسی کافر کو دھکا دیا، کسی کافر کو مکہ مارا، کسی کافر کو کھینچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نرغے میں سے نکالا، بچایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کفار نے حضور کو چھوڑ کر ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، اور پھر اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کے قبیلے والے آئے اور ان کو اٹھا کر گھر لے گئے، اور 24 گھنٹوں کے بعد، سارا واقعہ لمبا ہے، 24 گھنٹوں کے بعد حضرت صدیق اکبر کو ہوش آیا تو ماں پاس بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ ابو بکر تیرا کیا حال ہے؟ تو پہلا لفظ جو حضرت صدیق اکبر کی زبان سے نکلا، فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی تھی، اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا کہ میں کہا ہوں، تو وہ کیسے ہیں؟ ماں نے کہا تجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے کہ تو کل رات سے بے ہوش تھا، آج تجھ کو ہوش آیا ہے، اور ہم تیری زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، اب تو نے آنکھیں کھولی ہے تو ہماری جان میں جان آئی ہے، اور تو اپنی فکر نہیں کرتا، تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا اگر وہ خیریت سے ہے تو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر وہ خیر سے ہے تو پھر اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹا اگر تجھے ان سے اتنا ہی پیار ہے تو چل مجھے بھی ان کے پاس لے چلو، مجھے بھی ان کا کلمہ پڑھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سب سے بہادر ابو بکر ہے، جس نے سب سے پہلے حضور کے لیے مار کھائی، جس نے سب سے پہلے سرکار کے لیے اپنے جسم کے اوپر زخم سہے، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے درمیان میں کسی بات پہ کوئی تنازع ہو گیا، ہو جاتا ہے دوستوں کے اندر، بھائیوں کے درمیان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کچھ سخت لفظ بول دیا، جناب عمر فاروق کو سخت بول دیا، وہ ناراض ہو گئے۔ جب وہ ناراض ہو گئے تو ابو بکر صدیق ان کے گھر گئے ان کو منانے کے لیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ناراضگی ہو بھی جائے تو پھر جو پہل کرے صلح کے لیے اللہ کے ہاں وہی پسندیدہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر ان کے گھر گئے اور ان کو منانا چاہا، لیکن وہ مانے نہیں، وہ بھی جلالی تھے، وہ بھی فاروق ہیں، عمر، انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ادھر حضرت عمر کو خیال آیا کہ میرا بھائی ابو بکر آیا مجھے منانے کے لیے، میں مانا نہیں، میں نے اچھا نہیں کیا۔ وہ ان کے گھر گئے، کہا کہ کہاں ہے ابو بکر؟ کہا کہ وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ یعنی جب کوئی پہل کرتا ہے نا صلح کے لیے تو پھر دوسرے کا دل بھی نرم ہوتا ہے اور معاملات
جو ہے وہ سیدھی طرف آ ہی جاتا ہے. اگر دونوں ہی اکڑ کے بیٹھے رہے تو پھر تو معاملہ بدتر سے بدتر ہوگا، بد سے بدتر ہوگا. ہمارے گھروں میں بھی لڑائیاں جھگڑے، بہنوں بھائیوں میں ایسی دشمنیاں بن جاتی ہیں. اس میں جو اپنے آپ کو سرنڈر کرے اور پہل کرے مصالحت کے اندر، وہی شخص اللہ کا پسندیدہ ہے، اور وہی ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے. بہرحال حضرت عمر پیچھے پیچھے آئے. جب پتہ چلا کہ وہ تو حضور کے پاس گئے ہیں تو وہ بھی حضور کے پاس آ گئے. تو جب ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی. تو حضور نے دور سے دیکھتے ہی فرمایا کہ آج تمہارا ساتھی پریشان لگ رہا ہے. یعنی ابو بکر آج خوش نہیں آ رہا، آج اس کے چہرے پر پریشانی ہے. جب آئے تو پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمایا، عرض کیا میں اسی لیے آیا ہوں کہ میں نے کچھ سخت لفظ بول دیا تھا عمر کو، میں نے اسے منانا چاہا، وہ مانا نہیں. میں نے اس سے سوری کیا، اس نے میری سوری کو ایکسپٹ نہیں کیا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غضب سے دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا، جب ابو بکر نے کہا نا کہ انہوں نے معاف نہیں کیا، تو حضور نے 3 مرتبہ کہا، عفا اللہ عنک یا ابا بکر، عفا اللہ عنک یا ابا بکر، اللہ تجھے معاف کرے. میں تیرے لیے 3 بار دعا کرتا ہوں، اللہ تجھ کو معاف کرے. جب حضرت عمر آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب ہر طرف مکہ میں سے میرے کان میں یہی آواز آتی تھی، کذبت یا محمد، کذبت یا محمد، محمد تو جھوٹ کہتا ہے، معاذ اللہ محمد تو جھوٹ کہتا ہے. پورے مکہ میں مجھے ایک آواز آتی تھی میرے کان کے اندر، صدقت یا محمد، محمد تو سچ کہتا ہے، محمد تو سچ کہتا ہے. اور وہ آواز ابو بکر کی آواز تھی. وہ آواز کس کی تھی؟ ابو بکر صدیق کی. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، تو کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو چھوڑو گے، معاف کرو گے؟ نہیں کرو گے. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہے، فَمَا أُوذِيَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد پھر کسی نے ابو بکر کو بھی اونچا لفظ نہیں بولا ہے. جب حضور نے اس طرح ڈانٹ دیا کہ خبردار کوئی ابو بکر کے ساتھ اس طرح سے بات کرے، اس کے بعد سب جان گئے کہ ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور کا ساتھ دیا، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 8 سال یا 9 سال تھی جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے. جناب علی المرتضیٰ کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال یا 9 سال، زیادہ سے زیادہ 9 سال. ان کے اسلام لانے سے مکے والے متاثر نہیں ہوئے، اور پھر انہوں نے حضور نے ان کو پالا تھا، اپنے گھر میں رکھ کر ان کو پالا تھا. وہ اسلام لائے، لوگوں نے یہی کہا کہ جس بچے کو انہوں نے خود پالا ہوا ہے، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کیا ہوا، یہ تو بیٹا ہے. اور حضور کی بیوی ایمان لائی حضرت خدیجہ الکبریٰ، تو لوگوں نے کہا کیا ہوا کہ شوہر نے دعویٰ نبوت کیا ہے، بیوی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو کیا ہوا. کسی نے نوٹس نہیں لیا اس بات کا کہ یہ بات کوئی نوٹیبل ہے. آپ کے غلام تھے حضرت زید، انہوں نے کلمہ پڑھا، لوگوں نے کہا کہ مالک نے اعلان کیا ہے، غلام نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کیا ہوا. صدیق اکبر تھے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو مکے والوں کے کان کھڑے ہوئے کہ ہاں وہ ابو بکر جو ہمارے فیصلے کرتا ہے، جو ہمارے جھگڑے نمٹاتا ہے، جو مکے میں سب سے زیادہ دانا ہے، اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو واقعی محمد مصطفیٰ کی بات میں کوئی جان ہے. تو پھر اس کے بعد جو بھی ایمان لایا وہ ابو بکر کو دیکھ کر ایمان لایا. یعنی مکے میں دین پھیلا تو کس کی وجہ سے پھیلا؟ ابو بکر صدیق کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ. نماز کا وقت میرا خیال ہے قریب ہے، تقریباً قریب. اذان ابھی اذان ہوگی، پھر سنتے ہوں گی، پھر باقی جو اعلان ہو رہا ہے. جی بہرحال جو کچھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہا تھا وہ اس لیے کہ ہر قوم کو چاہیے کہ اپنے محسنین کو یاد رکھے. آج ہم مسلمان بیٹھے ہیں مسجد میں آ کر، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں
یہ سب صدقہ ہے صحابہ کرام کی محنتوں کا. انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی تو دین پھیلا، اور حضور کا ساتھ دینے والوں نے ساتھ دیا تو اسلام پھیلا اور وہ پورے عالم میں پہنچا اور آج یہاں بھی پہنچا ہوا ہے. تو یہ ان کا صدقہ ہے. ہماری نمازوں میں صحابہ کرام کا حصہ شامل ہے، ہمارے سجدوں میں ان کا حصہ شامل ہے. پھر صحابہ کرام میں سے جو سب سے پہلے حضور کا ساتھ دینے والا تھا، اس کے اوپر پورے دین کا جو پھیلنا ہے وہ بیس کرتا ہے. اسی لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری امت کے ایمان کا وزن کیا جائے، ایک پلے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، لو وزن ایمان ابی بکر بایمان جمیع الامت لرجح ایمان ابی بکر، اگر ساری امت کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پلے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے وزنی ثابت ہوگا. اس لیے کہ آج ہمارا مسلمان ہونا ان کی وجہ سے ہے. تو وہ ایسے ہیں جیسے ٹرین کا پہلا ڈبہ ہوتا ہے، انجن ہوتا ہے، انجن چلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے. تو اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا جزا نصیب فرمائے.